پالیسی کے اوپر ہم زیادہ اپنے پروگرامز کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں ظاہر ہے اور بہت سے چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہ لوگ خاص کر کے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے۔ پاکستان کے اندر فلم، کلچر، میوزک، گو کہ ہم کہہ سکتے ہیں میوزک بہت پاکستان کے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ فلم نے اپنا بہت اچھا مقام بنانا شروع کیا ہے، ایک مرتبہ پھر لوگوں کے دلوں میں پاکستانی فلم جو ہے وہ گھر کرنے کو تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرسنالٹیز بھی ہیں جن کو کہ ہمیشہ متنازع بنایا گیا، میڈیا کے اندر بھی باہر بھی۔ انہی میں سے ایک ایسی شخصیت بھی ہے وینا ملک، جن کی کم از کم میں بہت مداح ہوں، اور اس لیے کہ اگر کہا جائے کہ پاکستان کی چند ان اداکاراؤں میں یا انڈو پاک کی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ ہیں تو بیجا نہیں ہوگا۔ وینا کی زندگی یوں تو ان کو اسکینڈل کوئین کہا جاتا ہے، بہت سارے اسکینڈلز بنانے کی کوشش کی گئی، بنے بھی۔ وینا نے ہندوستان کی انڈسٹری بھی جوائن کی، بڑا نام بھی کمایا، بڑی بڑی فلمیں بھی کی، لیکن اب ایک نئے موڑ پہ وینا جو ہیں وہ آ گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ فلم کا ہی کوئی حصہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ وینا ملک اب وینا اسد ملک ہو چکی ہیں۔ انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نکاح ہو چکا ہے، باقاعدہ رخصتی ہونے والی ہے، اور وینا یہ کہتی ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، مٹی پاؤ، اور اب آگے کی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس میں جو ان کی زندگی بدلی ہے، بہت بڑا کردار مولانا طارق جمیل صاحب کا، جو کہ ایک بہت معروف مذہبی سکولر ہیں، ان کا بھی رہا ہے، اور پاکستان میں بہت سارے ایسے سٹارز لائک جنید جمشید ہیں یا ہمارے جو کرکٹ سٹارز ہیں، ان کے حوالے سے بھی مولانا صاحب کا نام بہت زیادہ سنا جاتا ہے۔ وینا کی زندگی کو انہوں نے کیسے بدلا؟ وینا اب ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں۔ کیا واقعی انہوں نے فلم سے توبہ کر لی ہے، یا فلم میں نہیں آئیں گی، یا وہ فلم کریں گی تو کس قسم کی کریں گی؟ وہ پاکستان کے اندر فلم انڈسٹری کی ریوائول میں کیا رول پلے کریں گی؟ کیا ہم وینا کو کیا فلم انڈسٹری میں دوبارہ نہیں دیکھیں گے، یا بڑی جو اسکرین ہے اس پہ نہیں اس طرح سے دیکھ پائیں گے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ان کی شادی کے بعد اب موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم کسی اور سے نہیں، وینا ملک اور ان کے شوہر اسد ملک سے بات کریں، اسد خٹک صاحب سے بات کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی مشہور لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کے جو شوہر ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں شخصیات سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے وینا کی زندگی کو بدلنے کے حوالے سے کیا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام وینا ملک اور اسد خٹک کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد سیدھے ہم دبئی جائیں گے جہاں ہم وینا اور ان کے شوہر سے بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائیے گا مت، ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوگا یہ انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور آج کے اس اسپیشل پروگرام میں وینا ملک ہمارے ساتھ ہیں دبئی سے، ان کے شوہر ہیں اسد خٹک صاحب، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ سب لوگوں کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے وینا آپ کو مبارک ہو، اور اسد صاحب کو بھی، دونوں کو بہت بہت مبارک ہو شادی کی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں مولانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں، کیونکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ کی زندگی بدلی ہے، تو مولانا سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مولانا بتائے گا کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں، جیسے جنید جمشید تھے یا محمد یوسف، آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی جو زندگی ہیں وہ بدلی ہیں۔ وینا کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کس طرح کا رہا، اور کتنی کامیابی آپ کو ملی ہے وینا سے ملنے کے بعد اس سلسلے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا سفر تھا تبلیغی، ہماری جماعت تھی پوری، ہم جا رہے تھے، یہاں سے گئے ہیں ہم دبئی، پھر مراکش، پھر موریتانیہ، تیونس سے جب میں پہنچا ہوں دبئی تو وہاں سے جانا تھا جبوتی، وہاں اجتماع تھا، اور پھر وہاں سے یمن تھا۔ تو جب میں تیونس سے واپس آیا ہوں تو ہمارا ایک دن کا بریک تھا تیونس میں، تو مجھے وہاں میرے ایک دوست نے بتایا کہ وینا ملک نے شادی کر لی ہے۔ میں اس بچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا ہی جانتا تھا کہ یہاں ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے بھی نہیں تھی، اور کچھ انہوں نے
انڈیا میں کوئی پروگرام ایسے کیے تھے، مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں، لیکن جب کسی کی اچھی اپنی شہرت ہوتی ہے تو یوں محفلوں میں تو آ جاتی ہے. درست. بس اس حد تک مجھے اس بچی کا پتا تھا، اور جب میں سنتا تھا ایسا تو میں اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کہ اس کو اچھی شہرت بھی عطا فرما، نیک نامی عطا فرما. اور چونکہ میں نے پہلے نرگس، دیدار، بختاور اور بہت سی اسٹیج کی بچیوں سے ملاقات کی، اور ان سب نے ماشاءاللہ گھر بات کر لیے، توبہ کر لی، سب کچھ ماشاءاللہ وہ گھریلو زندگی گزار رہی ہیں. تو اس طرح میرے تمنا تھی کہ کبھی اللہ میری اس سے ملاقات کرائے، لیکن اس کے ممکن ہونے کی شکل کوئی نہیں تھی کہ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ تو انڈیا میں ہوتی ہے. تو پھر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میری اس سے ملاقات کراؤ. تو ان کا اسد صاحب سے کوئی رابطہ ہوا تھا، تو پھر میں ان کے گھر گیا جہاں یہ دونوں میاں بیوی تھے. میں نے اس کو شادی کی مبارک دی، اور میں نے کہا بیٹی میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، صرف تمہاری جب یہ بری شہرت ہوتی تھی تو مجھے خیال آتا تھا کسی کی بیٹی تو ہے جو اس طرح ٹی وی پر بھی اور ہر جگہ پر اس کی اس طرح ہو رہا ہے، تو میں تیرے لیے دعا کیا کرتا تھا. اور اب تم نے شادی کی ہے، میں تمہیں شادی کی مبارک دیتا ہوں. اللہ تمہارا گھر آباد کرے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اچھی ماں بنائے. یہ ہماری کوئی آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی، اور اس کے بعد میں واپس آ گیا. میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور دیکھے. میں نے اس کو بیٹی کہا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ شاید یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کو بیٹی کہوں گا، لیکن میں نے اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، میں ریمنڈ میں پڑھا ہوں سارا، میں پہلے میڈیکل ڈاکٹر بن رہا تھا. تو وہاں سے اللہ نے مجھے موڑا. تو میں نے جن سے قرآن پڑھا تو ان کے سامنے اسٹیج پر ہمارے بہت زیادہ ولگیرٹی ہو چکی ہے. تو ایک شخص میرے استاد صاحب کو بتا رہے تھے مولانا اسٹیج پہ ایسے لڑکیاں بالکل ناچتی ہیں اور بہت فحوش اور بہت ہی حیا سوز ہوتا ہے. تو اس پر میرے استاد صاحب نے آہ بھر کے فرمایا کہ بھائی ہماری ہی بیٹیاں ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا ہوتا. تو استاد کا تاثر شاگرد پہ ہوتا ہی ہے. پھر میں جو تبلیغ کی محنت میں ہمیں یہ سکھایا گیا، بلکہ تبلیغ کی محنت نہیں، اسلام کا یہ سبق ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں. جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں. کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہیں. کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ کسی کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دے. بالکل مولانا، بہت آپ نے خوبصورت بات کی، اور آپ کو انٹرپٹ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں. مگر میری پہلی بار آپ سے بات ہو رہی ہے، اور میں خود بھی یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ شوبز کے لوگوں سے ہی آپ کا جو رابطہ ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ عاصمہ بہن، میری تو 40 سال ہو گئے مجھے تبلیغ میں پھرتے ہوئے. تو ایک چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک سب سے ملتے ہیں، لیکن جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں وہ ان سے ملاقات یا ان میں جب چینج آتی ہے تو وہ آ جاتی ہے میڈیا پر، اس لیے وہ مشہور ہو جاتا ہے. میرا ہوم ٹاؤن تلمبا ہے، یہ ضلع اب خانیوال میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے. اسے 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، تو اس نے 3 بازار حسن بنائے تھے، ایک ملتان میں، ایک تلمبا میں، ایک کیروڑ پکا میں. اچھا. تو میں تو وہاں کی بچیوں کو بھی ملتا ہوں، بلکہ میرے وہاں علاقے کے دوست بھی برا مناتے ہیں کہ آپ طوائفوں سے ملتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، کتنی بچیاں شادی کر گئیں، توبہ کر گئیں. اگر میں آپ کو ان کے واقعات سناؤں تو آپ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکیں، لیکن آپ کا پروگرام شارٹ ہوتا ہے تو میں وہ سنا نہیں سکتا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں تو اس طرح ہر ایک سے ملتا ہوں. نہیں بالکل، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے مولانا صاحب، اور آپ کی گفتگو میں بڑا اثر ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا آپ کا غائبانہ تعارف تو رہا آپ کی کیسٹس کے ذریعے سے، لیکن یہ ایک سوال تھا جو میں پوچھنا چاہی تھی، اس لیے میں نے پوچھا. میں آپ کی اجازت سے
وینا کو بھی شامل کر لیتی ہوں اس گفتگو میں. وینا, آپ کو کیسا لگا مولانا سے ملنا, اور اس سے پہلے آپ نے زندگی کا جو سب سے بڑا فیصلہ کیا, مطلب صرف 10 دن کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کر لیا اسد صاحب سے ملنے کے بعد کہ آپ شادی کریں گی ان سے, گھر بسائیں گی, فلم چھوڑیں گی, یہ کیسے ہوا ایک دم سے سب کچھ؟ آسما, میں نے ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ I always had this spiritual side to me, جو I have always felt کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ میرا بہت ہی اسٹرانگ کنیکشن ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ خوبصورت بات وہ ہوتی ہے جو آپ کے اعمال میں بھی نظر آئے اور آپ کے اپیرنس میں بھی نظر آئے. اس کے لیے ظاہری بات ہے, میں یہ کہوں گی کہ آپ کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک جو آپ کا اسپرچل گائیڈ ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہوتے ہیں مگر آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے until unless you meet your guide, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے. خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ میرا کنیکشن تھا, مگر میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے اپنے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا, یا ان کی زندگی میں ان کو بلیسنگز دینے کا. پہلی بار ایسا ہوا کہ جب میں دبئی میں آئی نومبر میں, تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کو, لیکن یہ چینج کب آیا میں آپ کو بتاؤں. اس ماہ رمضان میں تقریباً میں نے سارے روزے رکھے, میں نے قرآن پاک ختم کیا, اور میری جو کافی ٹیم کے لوگ تھے اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ ہم سب کی نوکریاں خطرے میں ہیں, کیونکہ میم وینا تو کچھ الگ ہی رنگ و روپ میں آج کل نظر آتی ہیں. بہرحال 27ویں روزے کا دن تھا, اور مجھے یاد ہے کہ اس رات عشاء کی نماز پڑھ کے میں بہت روئی, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو عروج, جو بھی شہرت, دولت, سب کچھ دیکھا ہے, لوگوں کی محبت دیکھی ہے, مگر میرے دل میں ایک سکون کی کمی تھی. 7 اسٹار ہوٹل کے ایک لیوش بیڈ کے اوپر بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ تو کمی ہے. سو اس مرتبہ جب میں دبئی میں آئی تو میری فلمز کی شوٹنگ چل رہی تھی, میری ٹیم پینک کر رہی تھی کہ آپ واپس آئیں, مگر میرے دل جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے میری زندگی میں, اور میرا گٹ ہمیشہ سے بہت ہی اسٹرانگ رہا ہے. ایسی ہی اسد سے ملاقات ہوئی 15 دسمبر کو US ایمبیسی میں, اور یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ ہم بار بار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے. اٹ واز اے ویری بیوٹیفل بٹ یٹ فلمی مومنٹ. اور اسد سے ملاقات کے بعد ہمارا ایک رابطہ ہوا, جن میں اسد کے چھوٹے بھائی ہیں زاہد بھائی, اسد کے چھوٹے بھائی ہیں جن کو ہم زاہد بھائی بلاتے ہیں, ان کا کافی اسپرچل ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے. اور جس دن میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملی, اس دن مجھے اٹ واز جسٹ اے مومنٹ, اور اس مومنٹ نے میری پوری زندگی بدل دی. اس قدر افیکشنیٹ, اس قدر ان کے لہجے میں خوبصورتی تھی اور محبت تھی, اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے مخاطب کیا. حالانکہ میں سوچ رہی تھی, کیونکہ ماضی میں جو میرا انٹریکشن ہوا کچھ ریلیجس پرسنالٹیز کے ساتھ, جن کی وجہ سے میں نے زندگی میں کافی اس طرح کی چیزیں کی جو شاید میں نہیں کرتی, کیونکہ انہوں نے مجھے جج کیا. ایک انکاؤنٹر کی بات میں کر رہی ہوں جو کہ ایک TV چینل پہ ہوا تھا. I was very aggressive and I was very upset. مگر مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد مجھے ان سے صرف محبت ملی, پیار ملا, اور مائی لائف جسٹ چینجڈ. آپ کا اس وقت تک نکاح ہو چکا تھا جب آپ کی مولانا سے ملاقات ہوئی, اسد صاحب آپ کی لائف میں آ چکے تھے, اور یہ جو آپ تبدیلی تھی یہ پہلے آئی, اور اس کے بعد پھر مولانا سے ملاقات کے بعد آپ نے اس کو بڑھاوا دیا. میں بالکل اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ہر انسان کا ایک روحانی جو پہلو ہوتا ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے. بہت لوگ ہمیں باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے نہیں پہچانتے, اور پرسن لائک یو جو کہ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ, اور ایک پوری زندگی, اور پھر فلم کی بڑی عروج کی زندگی آپ ابھی بھی گزار رہی تھی, بہت آپ کے پروجیکٹس تھے. کسی لمحے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ گھر بسائیں گی تو بہت سارے ہرڈلز ہوں گے, آپ کی لائف جو ہے وہ فلمی لائف بالکل ختم ہو جائے گی, ایک سٹار کی لائف ختم ہو جائے گی, یہ نہیں سوچا کہیں؟ دیکھیے, زندگی میں جب خدا تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو جو دل کا سکون ہے اور جو خدا تعالیٰ کا کرم ہے, اس کے آگے دنیاوی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہی وینا ملک جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی, لاکھوں کروڑوں روپے کماتی تھی اور لائم لائٹ میں ہر وقت رہتی تھی, اس کو رات میں سکون کی نیند نہیں آتی تھی. آج وہی وینا ملک ہے. آئی ایم ویئرنگ دس دوپٹہ. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے بہت قریب ہوں, مگر مجھے میرے دل میں جو سکون ہے وہ شاید مجھے کہیں اور نہیں ملا. ہاں, یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے 4 فلم کے پروجیکٹس تھے 2014 میں شوٹ ہونے والے تھے. ایک فلم تو بالکل درمیان میں نے چھوڑی. اس کے ساتھ ساتھ نیو ایئر کا ایونٹ تھا, اور اٹ واز کوائٹ
big money, جیسے کچھ ملینز کے آفر تھے. شادی کے بعد کتنے پروجیکٹس ابھی بھی مجھے آفر تھے اور میں نے نہیں کیے. لیکن ان تمام چیزوں کا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آئی ول ریگریٹ, یا پھر میں نے خوشی خوشی یہ سب ڈیسیجن لیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب خدا تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ ایسی شخصیات سے آپ کو ملوا دیتا ہے, جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, بہت ہی روحانی, بہت ہی خوبصورت شخصیت. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب انٹریکٹ کرتے ہیں, اگر اسلام کو فالو کرنے والے تمام لوگ اگر اس راہ پر چلیں اور اس طرح سے لوگوں کو تبلیغ دیں اور پریچ کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص خوشی خوشی اس راستے پر چلے گا. کیونکہ جتنی عزت محبت اس مذہب نے لڑکیوں کو یا کسی بھی انسان کو دی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کم نظر آتی ہے. بالکل بالکل. میں آپ کے شوہر کو بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گی. اسد صاحب, آپ کو کیسا لگا؟ ظاہر ہے کہ آپ تو وینا کو یہ ملاقات کیسے ہوئی, پھر یہ آپ نے یہ کہنا چاہیے ایک بڑی ٹف لڑکی کو بڑے کم دنوں کے اندر جو ہے, میں یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں, پھنسا لیا یا شادی کر لی, یہ کیسے ہوا؟ جیسا کہ وینا نے بتایا کہ ہم یو ایس ایمبیسی میں ملے تھے, قونصلیٹ میں دبئی میں. میرا کچھ کام تھا اور ان کا بھی تھا, اور کچھ وہاں پہ ایسے واقعات ہوئے کہ ہم بار بار آپس میں ٹکرا رہے تھے. اور پھر ادھر ہی ہوا کام بھی, مطلب پراپر ہو کے ہم باہر بھی نکلے تو نمبر ایکسچینج کیے. انہوں نے میری امی سے بات کی اسی ٹائم, اور جب میں نے ان کی امی سے بات کی وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی اور انہوں نے مجھے دعا دی. ہاں, اور میری موم جو ہے وہ چل نہیں سکتی تھی پراپرلی, تو وہ موسٹلی جان نماز پر ہی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد ڈیفینیٹ اس ٹائم تو ہم فرینڈ ہی تھے, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا, فیملیز ملنا شروع ہو گئی. تو پھر ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے رات کو گاڑی میں, چائے پی رہے تھے بیچ کے کنارے. تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے, میں نے پسند تو ایک دوسرے کو کرتے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور یہ تھوڑی دیر خاموش رہی, اور اس کے بعد پھر اس نے بولا ٹھیک ہے, کب کرنی ہے؟ میں نے کہا کل. اچھا, ویری فنی مومنٹ. اچھا, 8واں دن تھا, اور جب اس نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں, تو آپ بلیو نہیں کریں گے اسی ٹائم بارش شروع ہو گئی. اور دبئی میں ہارڈلی بارش ہوتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر بارش ہوئی. اور جب ہم شہری نے کہا تو ہم نے 25 دسمبر کو کر لیا تھا. پھر وہ جو ایک کورٹ میں نے کہا ہوتا ہے, تو دبئی کے جب اس دن ہم نے کیا کچھ دن, مطلب 4-5 دن بعد, کیونکہ یہاں پہ میڈیکل ہوتا ہے, میڈیکل کے بعد ہی کرنے کا وہ رجسٹر ہوتا ہے. تو جب ہم نے, آپ یقین نہیں کریں گی, بلکہ مولانا صاحب کو بھی پتا تھا اس دن, وہ ان کے بعد ہم ان سے ملے گی. تو جب ہم نے سائن کیا تو اللہ کی قدرت دیکھ کے اسی ٹائم بارش شروع ہوئی. اور جب ہم نے پیپرز لیے اس کے فوراً بعد ہم مولانا صاحب سے ہم نے ملاقات کی. اور بلکہ آپ یہ کہہ سکتے کہ مولانا صاحب نے ہمیں وہ پراپر جو ڈاکومنٹیشن تھی پھر انہوں نے وہاں کی, کیونکہ ان کے جو تھے بندے وہاں پہ تھے ہمارے ساتھ. اور اٹ واز اے گریٹ پلیزر کہ نکاح کے بعد یا ہمارے نکاح میں ان کا بڑا ان کی بلیسنگز شامل تھی. تو ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ گئے, لنچ کیا, اور انہوں نے بڑی بلیسنگ دی. بلکہ انہوں نے مینا کو منہ دکھائی بھی دی, اور مجھے $200 ملے. مجھے ان کو $200 ملے اور مجھے $100 ملے, اور ابھی تک میرے پرس میں. میں نے ان کو کہا یہ آپ نے نا اسپینڈ نہیں کرنے, اپنے پاس ہی رکھنے. میں نے بھی اپنے پاس ہی رکھے. مولانا, آپ نے بہت سارے لوگوں کا بتایا کہ آپ نے بہت ساری خواتین کے دل بدلے, بازار حسن کے لوگوں کے بہت سے, اور پھر لوگ آپ سے کہتے تھے کہ آپ کیوں جاتے ہیں ان خواتین کے پاس, یا جو بھی آپ بتا رہے تھے ابھی. کتنے لوگوں سے آپ اس طرح ملے اور کتنے لوگوں میں فرق آپ نے پایا, اور کیا یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ہمیں اندر سے جھانک کے نہیں دیکھ سکتا, یہ ہمیں باہر سے دیکھتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے, کیوں ہم لوگوں کو برا سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ فلم میں کام کرتے ہیں, چونکہ اسٹیج میں کام کرتے ہیں تو وہ برے ہیں؟ اندر کے حال پروردگار جانتا ہے, لیکن کیا کہیں گے, کس طرح سے پہچان سکتے ہیں لوگوں کو؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اسلام کا سبق یہ ہے کہ برائی سے تو ضرور نفرت کی جائے, لیکن برے سے نہ کی جائے. وہ انسان ہے, اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں کلمہ ہے, تو پھر وہ بہت ہی قابل احترام ہے کہ جس دل کو اللہ نے کلمے کے لیے چنا ہے اس میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی خوبی ضرور ہوگی. درست. اور ان
لوگوں سے ملتے ہوئے، بلکہ ہم تو تھڑے پہ بیٹھ کے نشہ پیتے ہیں، ان کو بھی اٹھا کے مسجد میں لایا تو ان کے اندر بھی میں نے اللہ کو پایا۔ اور میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے، صرف میرے نبی کا جو عمل ہے کہ محبت دینا اور اگلے کی برائی سے کو نظر انداز کر کے اس کو بطور انسان، بطور مسلمان سینے سے لگانا۔ اب دیکھیں نا کہ مکہ والوں نے 20 سال ہمارے نبی سے ٹکر لی، قرآن کا معجزہ، گھٹنے ٹیک دیے، کلمہ نہیں پڑا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، کلمہ نہیں پڑا، بدر میں معجزہ دیکھا، 313 نے ہاتھوں سے پٹ گئے، کلمہ نہیں پڑا، لیکن جب آپ نے فتح مکہ میں فرمایا جو میں نے معاف کیا تو سب نے گھٹنے ٹیک دی، اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنے بڑے اخلاق سچے نبی کے ہی ہو سکتے۔ تو سارا دین جو دنیا میں جو پھیلا ہے وہ دعوت اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق تھے جس نے دین کو پھیلایا۔ میں آپ کو تھوڑی سی اپنی سنا دوں کہ میں اپنے کالج، اللہ نے مجھے ایک اچھے مالدار گھرانے میں پیدا کیا، اور کبھی بھی مالی پریشانی اللہ آئندہ بھی بچائے نہیں دیکھی۔ تو 11 سال کی عمر میں لاہور میرے باپ نے بھیج دیا، اور وہ ہاتھ کھلا، 11 سال کی عمر، میں پڑھنے پڑھانے کی بجائے ناچنے گانے میں لگ گیا۔ میں اسکول کا، کالج کا بہترین سنگر بھی تھا، اور اس وقت کا میں یہ ناچنا گانا سب کچھ تھا۔ جب تبلیغ والے میرے پاس ملنے آئے تو میرے کمرے میں انسٹرومنٹس تھے بجانے کے بھی، تو انہوں نے مجھے اف نہیں کہا، محبت تھی۔ میں اتنا دین سے دور تھا کہ میں نے انتہائی ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ کر کے ان کو کمرے سے نکال دیا، لیکن وہ پھر بھی مجھے ملنے آئے اور محبت دی، تو پھر میں پگھل گیا ان کے سامنے کہ یہ عجب لوگ ہیں، انہوں نے نہ کوئی برا بھلا کہا، نہ کوئی ایسا ٹانٹنگ کی، تو اندر ہی اندر جو میں نے جو ہار مانی وہ ان کے اخلاق سے ہار مانی۔ یہی میرے نبی کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہر بڑے عمل میں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ میانہ روی اختیار کریں۔ آپ نے تبلیغ میں جب زیادہ دکھ درد اوڑھ لیا تو اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے میرے محبوب اتنا غم نہ کریں کہ آپ خود ہی ختم ہو جائیں۔ آپ نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا، کہا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے محبوب اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ تھکتے پھریں، درمیانے درجے کی نماز پڑھیں۔ آپ نے ایک دفعہ سب کچھ اٹھا کے دے دیا، حتیٰ کہ کرتا بھی اتار کے دے دیا، تو نماز پڑھانے کے لیے کپڑا نہیں تھا آپ کے پاس، ایک انصاری عورت سے چادر منگوا کر آپ نے اوڑھ کے نماز پڑھائی، تو اللہ نے اس پر فرمایا کہ لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، میرے محبوب اتنا کچھ نہ کریں کہ آپ کو بڑا تنگی کا سامنا کرنا۔ تو آپ دیکھیے یہ بڑے بڑے کام ہیں، مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، تبلیغ کرنا۔ اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ، میانہ روی۔ لیکن جب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش بھی دی، تعریف بھی فرمائی اور قسم بھی اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پہلی 2 آیت کو چھوڑ کر میں تیسری کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرے محبوب مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ یہ نہیں کہا آپ اخلاق پہ چھائے ہوئے ہیں، اللہ کا لفظ لا کر یہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ اخلاق پہ چھا گئے ہیں، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں۔ بالکل، تو یہ ایک ایسا ہتھیار، ایسا یہ تیر ہے جو خطا ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل یہ بے خطا ہے۔ بالکل، یہ تو زندگیاں جو دل ہے جسے آپ نے کہا کہ اب آپ دیکھیں میں نے اس بچی سے کوئی بات نہیں کی، جب یہ ابھی وہ کورٹ میرج کر کے آئے نا تو میں نے اس کو $200 دیے، اس کو $100 دیا، اور میں نے کہا میری ایک اور بیٹی کا اضافہ ہو گیا۔ تو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، وہ ہل گیا مجھ سے، بعد میں کہنے لگا آپ نے اس کو بیٹی کہا۔ میں نے کہا یار حج مسلمان ساری بچیاں ہماری بچیاں ہیں، کوئی اچھی یا بری ہے تو ہماری بچیاں ہیں، اگر ہماری عمر کی ہیں تو ہماری بہنیں ہیں، ہم سے بڑی ہیں تو ہماری مائیں ہیں،
چھوٹی ہیں تو ہماری بیٹیاں ہیں. تو بھائی میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا, بس میں نے جو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا, باقی فیصلے اس نے خود کیے ہیں, آپ اس سے پوچھ لیجیے گا. یعنی آپ نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ فلم چھوڑ دی؟ ایک لفظ میں نے کسی سے بھی نہیں کہا, نہ نرگس, نہ دیدار, نہ باقی کسی سے. مجھے نرگس تو میرے ساتھ حج پہ تھی جی, اس وقت بھی مجھے بہت تانے پڑے کہ تم ایسی عورت کو حج پہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو, تمہیں اپنی عزت کا بھی خیال نہیں. تو ہمیں ہمارے استاد فرماتے تھے اللہ کے نام پہ ذلیل ہونے میں بھی عزت ہے. وینا, اب یہ ہمارے آپ کے جو ویور ہیں اور آپ کا جو فین کلب ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وینا اس کا مطلب ہے اب کبھی ہم دیکھیں گے نہیں اسکرین کے اوپر, کبھی فلم میں نہیں دیکھیں گے, یہ کیا پھر کیا؟ نہیں آسما, میں یہاں پر یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی میں شوبز میں کام کرنا ہمیشہ سے میری محبت تھی اور میری چاہت تھی اور ہمیشہ رہے گی, لیکن ہر چیز کا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس کو خوبصورت اور احسن طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, جس طرح انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جڑے رہنے کا میرا پورا ارادہ ہے, مگر ظاہری بات ہے میں اس طرح کا کام کرنا چاہوں گی جو اصلاحی ہو, جو کسی کے لیے مشعل راہ بنے. جس طرح سے فلمز میں ٹپیکل فلمز, چاہے وہ انڈین ہو, پاکستانی ہو, ہالی ووڈ کی ہو, ٹپیکل فلم میں کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس وقت بھی کم سے کم میرے پاس 6 سے 7 اسکرپٹس پڑے ہیں اور 4 فلمز آلریڈی 2014 کے لیے شیڈیولڈ تھیں, مگر میں نے ان سب سے معذرت کر لی ہے. اور میں اگر فلم کا حصہ بنوں گی تو وہ صرف وہی فلم ہوگی جو اصلاحی ہو, جو کسی نہ کسی حوالے سے مسلمان لڑکیوں کے لیے ان کے لیے کسی طرح کی سیکھ کا موجب بنے. سو آئی ول اونلی لائک ٹو بی دا پارٹ آف سچ کائنڈ آف فلمس. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ لوگ محروم نہیں ہوں گے. میں ٹی وی پر اور اچھے اور اصلاحی پروجیکٹس میں کام کرنا جاری رکھوں گی. مطلب چھوٹی اسکرین پہ آپ رہیں گی, جیسے پروگرام ہوسٹنگ آپ کر سکتی ہیں, جیسے آپ کمپیئرنگ کر سکتی ہیں. پہلے آپ جیسے ایک بڑا پاپولر شو ہم سب امید سے ہیں کہ آپ ہوسٹ تھیں, بڑا ہی خوبصورت آپ اس میں ایکٹ کرتی تھی, وہ آپ کریں گی, کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. اس وقت مجھے نہ صرف انڈیا سے بلکہ یو ایس سے, پاکستان سے, ہر جگہ سے آفرز ہیں اور ہمیشہ سے تھیں. لیکن میں ٹی وی کا حصہ ہمیشہ سے تھی اور رہوں گی, مگر جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ کوئی اصلاحی اور خوبصورت پروجیکٹ ہوگا جو کہ کسی کے لیے مشعل راہ بنے گا تو میں یقیناً کروں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ثواب کا کام ہے. اچھا اسد صاحب, آپ مجھے بتائیں, آپ کو ایک ایسی وینا پسند آئی جو بڑی چلبلی ہے, بڑی شوخ ہے, جو بڑی دلوں میں اترنے والی ہے؟ ہاں ہے, بالکل ہے, وہ پسند آئی. اور پھر اب آپ جو وینا شادی کے بعد ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک بڑی سیریس وینا, بہت ایک ڈھکی چھپی والی وینا, وہ اس طرح کی ہوں گی. تو کون سی وینا آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے؟ ایکچولی میں نے جو ان کو پسند کیا تھا اور ان کو پرپوز کیا تھا تو وہ وینا سمجھ کے نہیں کیا تھا. اس کے اندر کی خوبصورتی دیکھ کے میں نے اس کو پرپوز کیا تھا, اس کی ہانیسٹی, اس کی سچائی, اور یہ اندر سے بہت سافٹ ہے. تب میں نے ان کو پرپوز کیا, نہ کہ میں نے یہ سوچ کے پرپوز کیا تھا کہ شی از اے سیلیبریٹی یا بہت نام والی ہے. میں ان سے ملا, ان کو میں نے جانا, as she said many time to me کہ آپ ہی وہ پہلے بندے ہو جس نے مجھے ریئل میں جانا. اور اسی وجہ سے میں نے, ہم دونوں نے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی بہت سی سیڈ سٹوریز ہیں, میرے ساتھ بھی تھی, تو میں نے کہا چلو ہم دونوں ایک ہی پلیٹ کے کیا کہتے ہیں ایک ہی جگہ کے ہیں, سو وائی ناٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر اور اچھی زندگی کا آغاز کریں. اور ہوا, لیکن جس وینا کو میں نے سلیکٹ کیا وہ فلم سے بہت دور ہے, اور وہ سیلیبریٹی بھی نہیں ہے, وہ زائدہ ہے. تو میں نے زائدہ کو سلیکٹ کیا. نہیں, وینا کو بھی کیا, وینا بھی ہے, مطلب صحیح, لیکن وہ اصل والی وینا کی بات ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا وہی ہے. ہاں لیکن بالکل اسد, دیکھیں آپ نے جیسے اتنی خوبصورت انسان کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے, اینڈ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر ظاہر ہے کہ جس لائف میں وہ رہی ہیں اس میں بڑے لوگ سکینڈلز بناتے ہیں, پیچھا کرتے ہیں وہ ساری زندگی. تو آپ تیار رہیں گے؟ میں ان کے لیے ایک میسج دوں گا کہ اللہ معافی دے, خدا نہ بنے, اللہ بہتر جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. تو میری نظر میں
ہو سکتا ہے میں برا ہوں وینا سے یا کوئی بھی ہو، بٹ یہ سوچے کہ ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن کون سرخرو ہوگا اور کون نہیں ہوگا. صحیح. اور مستقبل میں آپ کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بچے کتنے بچے، گھر کیسا، کیا ایک کھانا پکانے والی ایک وینا کس قسم کا آپ گھر؟ کھانا تو آلریڈی یہ پکا رہی ہے، اور ناشتہ جو کہ میں نے کئی بار اپنے انٹرویو میں کہا کہ ناشتہ کم لنچ مجھے دیتی ہے، کیونکہ اٹس ٹو مچ کھانا. مارننگ ٹائم جو لنچ نہیں، بریک فاسٹ کم لنچ، اور پتہ نہیں 8-10 سینڈوچز دیتی ہیں کہ کھاؤ. میں نہیں، دو بھی تو 8-10 کے برابر ہوتے ہیں. تو کوکنگ کرتی ہے، صفائی کرتی ہے. یا شی از ویری ایکسپرٹ. اور گول چپاتی بناتی ہے. اچھا، ویری گڈ. گول. پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی نقشے وقشے بنائیں گے، لیکن گول چپاتی بناتی ہے. تو مجھے کہتی ہے کہ ہم جب چھوٹے ہی تھے، ہم 3 بہنیں تھی، تو ہم لوگ کے نمبر ہوتے تھے مارننگ میں، آفٹرنون میں اور ڈنر کے ٹائم، کس کس کا نمبر ہے کھانا بنانے کا. گھر سے سیکھے آئی ہے. اچھا، بچوں کے بارے میں آپ کی کیا ہے کہ بچے فیملی آپ پلان کر رہے ہیں؟ ابھی پلان کر رہے ہیں. کبھی کہتی ہے 1 سال چاہیے، کبھی کہتی ہے 3 سال بعد چاہیے. تو ابھی دیکھتے ہیں اللہ نے جب. بالکل وینا، زندگی تو تبھی آپ کی لائف تو کمپلیٹ تب ہوگی نا جب آپ کے گھر میں ماشاءاللہ ننھے منھے بچے آئیں گے. تو میں خود بچی ہوں ابھی. نہیں، شیورلی ہر لڑکی کا سپنا ہوتا ہے شادی، ہیونگ اے فیملی، خوبصورت گھر. اور گھر خوبصورت تب ہوتا ہے وین یو ہیو کڈس. اور مجھے بچے بہت پسند ہیں. Yeah, I love my nephews. He loves kids. So I love my kids. Yeah, so we'll have a large family for sure, inshallah. گڈ. اچھا، تو پھر کیا اب مطلب آپ لوگ پاکستان بھی رہیں گے آ کے، یا دبئی میں گھر بسائیں گے، امریکہ جائیں گی؟ وینا کیا پلانس ہیں؟ پلان تو یہ ہے کہ ہمارا تو 3 جگہوں پہ گھر ہے. پاکستان میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، اور امریکہ میں بھی ہے. ابھی یہ ہے کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ طارق جمیل، پہلے بھی ہم جا رہے تھے، لیکن طارق جمیل صاحب نے کہا نہیں، اب یہ میری طرف سے، یہ میری بیٹی ہے. تو میں تو پھر ان کے سامنے کچھ میں نے نہیں کہا. تو میں نے کہا چلو بیٹی کو تحفہ دے رہے ہیں. پھر عمرے کے بعد جو میرے پیرنٹس بھی آ رہے ہیں پاکستان سے، تو ہم امریکہ جا رہے ہیں. وہاں پہ ان کی وائٹ ویڈنگ سیرمنی ہے، کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ میں ان کی وائٹ ویڈنگ سیرمنی کروں وہاں پہ. تو وہ فنکشن ہوگا. ڈفرینٹ سیلیبریٹی اینڈ ایمبیسڈر ول بی انوائٹڈ دیر ان واشنگٹن ڈی سی. انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم دبئی آئیں گے. دبئی میں جیسے کہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ مارچ میں، اینڈ آف دا مارچ ہمارے فنکشن ہوگا. جو رخصتی تو ڈیفینیٹلی وہ رخصتی ہے، لیکن وہ فنکشن رخصتی ہو چکی ہے، آپ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، مطلب ایک باقاعدہ سیلیبریشن. لیکن وہ فنکشن ہو گیا. ہاں، مگر باقاعدہ، کیونکہ سب بہنیں نندے سب لوگ ناراض ہیں، ہمیں سیلیبریشنز کرنی ہے. وہ سیلیبریشن کریں گے 8 سے 10 دن، اور آپ سب لوگ بھی انوائٹڈ ہو. اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، اور وہاں پہ پاکستان میں ایک فنکشن اور کریں گے، کیونکہ ہمارے 3 جگہوں پہ، مطلب 3 کنٹریز میں ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے فرینڈز ہیں. تو پاکستان میں بہت ہی بہتر ہے. وینا بہت آپ لکی ہیں ماشاءاللہ. آپ کو ایک بہت ہی باشعور انسان میں یہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. ایک باشعور انسان آپ کو زندگی میں ملا ہے. تو بس لاسٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، میں ابھی پڑھ رہی تھی آپ کے بارے میں، کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ انٹرویو فرینکلی، اور آپ بہتر جانتی ہیں کہ میرا آپ سے بڑا پرانا تعلق بھی ہے. لیکن بہت سے لوگ ابھی سے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی مارچ میں یہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا، یہ مارچ میں خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا، الگ ہو جائیں گے، اس طرح کی چیزیں بھی میں نے پڑھی ہیں. ہاں، اللہ نہ کرے اس میں. ہاں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بلکہ ایک تو کسی نجومی نے پیش گوئی کی کہ 20 جنوری تک اگر یہ ساتھ رہیں گے تو پھر پوری زندگی ساتھ رہیں گے. میں نے کہا واہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو سب پتہ ہے. لوگ پریڈکٹ کریں گے، بہت سارے لوگ آپ کو جج کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ہر انسان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر کے آپ ہوتے ہیں. دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں. مگر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کے بہت ہی بولڈ اینڈ بیوٹیفل ڈیسیژنز لیے ہیں، اور وداؤٹ اینی پریشر. آئی تھنک آئی ایم دا فیوریٹ چائلڈ آف مائی گاڈ، اور خدا تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ. آئی جسٹ گاٹ میرڈ، اور میں سمجھتی ہوں دیٹ ہی از دا بیسٹ مین دیٹ آئی گاٹ میرڈ ود ان
the world. And I'm going to live with him for the rest of my life, inshallah. Speculations होती रहेंगी, लोग rumors फैलाते रहेंगे, but how does that matter to us? बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. मेरा ख्याल है कि वीना आपके साथ इतनी बातें हमेशा होती रही, मगर ये मेरा ख्याल है कि बेस्ट एवर, क्योंकि हमारे दिलों में भी यही ख्वाहिश थी आपके लिए, और बड़ी दुआएं हैं आप दोनों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, परवरदिगार आप लोगों को कामयाब करे, और वीना जिस तरह से चाहती है जिंदगी गुजारना वैसे गुजारे, लेकिन अपने फैंस के लिए कुछ कुछ करती भी रहा कीजिए. लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपको हम देखते रहें टेलीविजन. नहीं, इंशाल्लाह. आसमा, असल में होता क्या है कि मजहब जो है उसको आप खूबसूरत, आप अपना काम भी कर सकते हैं, मगर आप एक ब्राइट एग्जाम्पल भी बन सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप वो चीजें करें जो आपको खुद आप कंफर्टेबल ना हो. हमारा मजहब जो है वो बहुत ही खूबसूरत मजहब है, और हम इसको फॉलो करते हुए अपने ही इंडस्ट्री में, चाहे हम कोई भी काम करें, बहुत सारी औरतें हैं, दे आर मुस्लिम विमेन, मगर वो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं. सो द थिंग इज दैट आई कैन स्टिल बी अ वेरी वेरी ब्राइट एग्जाम्पल. सो मैं अपने फैंस को जरूर ये कहना चाहूंगी कि यू आर not going to miss Veena at all, because Veena is going to be there for you guys. But एक नई जर्नी है, एक नई तरीके से सब कुछ होगा, और एक ऐसा तरीका होगा जिससे ना सिर्फ मेरे फैंस मुझसे खुश होंगे, एंड मेरा अपना दिल भी सुकून में होगा. बहुत बहुत शुक्रिया वीना, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप दोनों के लिए. थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया है. और वीना मलिक ने हमेशा लोगों को हैरान किया है, आज भी वो हैरान कर रही हैं और आइंदा भी वो हैरान करती रहेंगी. उन्होंने सही किया है, या जो भी किया है बिल्कुल सही किया है अभी तक, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे ये सही रहे. उनके लिए दुआएं होनी चाहिए. वीना को टेलीविजन पे आते रहना चाहिए, ये वीना कहती है कि वो आएंगी. आप क्या कहते हैं हमें जरूर आगाह कीजिएगा. बहरहाल अवाम के अंदर वो रहती हैं और अवाम के लिए है, फैसला अवाम का होना चाहिए कि वो किस तरह आप उनको देखना चाहते हैं. और ये प्रोग्राम भी आपके लिए इसीलिए था. सबने किए हैं अपने फैसले, वीना ने भी किया अपना फैसला, लेकिन कुछ अवाम के लिए भी हो जाए, क्योंकि फैसला अवाम का.